وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد والصلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف سے آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ کے سامنے کائنات کی تخلیق، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حسین صورت میں پیدا کیا. وہ تمام معاملات میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے. آج آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور یہاں پر رب کریم نے خاص طور پر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. حالانکہ رب کریم آپ جانتے ہیں کہ کائنات ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب میرے کریم پروردگار نے انسان کو پیدا کیا تو خاص طور پر سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور مٹی سے جو ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور یہاں ایک کمال کی بات دیکھیے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حوران بہشت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان کو رب کریم نے خاص اپنے دست قدرت سے بنایا، اور پھر اپنے دست قدرت سے بنانے کے بعد رب کریم نے حضرت آدم کو پیدائشی عالم دین بنا دیا. اللہ، یعنی پیدا ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام عالم. اور فرشتوں کو رب کریم نے کیسے بتایا؟ اگرچہ یہ مٹی سے بنا، تم نور سے پیدا کیے، لیکن اس کا مرتبہ جو ہے یہ تم سے بھی افضل والا، یہ تم سے بھی مقام میں جو ہے وہ بلندی والا ہے. اور رب کریم نے کیسے فرشتوں پر ظاہر کیا کہ یہ میرا بندہ آدم جو ہے یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، زمین پر میرا نائب ہے. رب کریم نے جو ہے کچھ چیزوں کے جو ہے وہ نام فرشتوں سے پوچھے. سارے فرشتوں نے عرض کی مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام پتہ نہیں. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رب کریم نے خاص توجہ فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم علیہ السلام سے رب کریم نے جب ان چیزوں کے نام پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات سب کے سب بتا دیے. اب فرشتے حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے یہ انسان ان چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عزیزان گرامی غور کیجئے کہ حضرت
آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کو اجاگر کر کے فرشتوں پر فخر نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ پر فخر کر کے فرشتوں پر فخر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر کے فرشتوں پر فخر کیا کہ یہ عالم ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ علم جو ہے یہ ایسا خزانہ کہ اگر کسی کے پاس علم آ جائے تو سمجھ لے اسے دونوں جہاں سے بڑھ کر دولت اللہ نے عطا کی۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم علماء حقہ کے دست یعنی ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی مٹی سے بنے ہم بھی مٹی، لیکن کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے انہیں کائنات میں ممتاز اور مرتبے والا بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام تو منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ میرے صحابہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ کیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، اسی طرح عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم کی جو ہے وہ فضیلت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم کے ذریعے بلندی عطا فرمائی، علم کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ عارف باللہ جو ہے وہ بنایا۔ اور مفسرین کو میں نے پڑھا تفسیر نعیمی اور دیگر میں، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر کتنے بڑے عالم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 70,000 زبانیں سکھا دی۔ بتائیے 70,000 تو میرے خیال سے جو قیامت تک جو قومیں آئے ہوں گی ان میں بھی شاید اتنی زبانیں نہ ہو جتنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تنہا جانتے تھے۔ یہاں پر اب ذرا سوچئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 زبانیں سکھائیں تو اپنے حبیب علیہ السلام کو کتنی زبانیں سکھائیں؟ اللہ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بارگاہ رحالہ کے حضور علیہ السلام عربی بولتے تھے، ساری زندگی عربی میں گفتگو کرتے تھے، ساری زندگی عربی میں آپ نے اللہ اکبر کلام کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کوئی پٹھان ہے اسے اردو نہیں آتی تو پشتو میں عرض کرتا ہے، کوئی گجراتی ہے اسے اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، وہ گجراتی میں عرض کرتا ہے، کوئی پنجابی ہے اسے جو ہے عربی نہیں آتی، پنجابی میں عرض کرتا ہے، کوئی اردو میں عرض کرتا ہے، کوئی لبنانی زبان میں عرض کرتا ہے، کوئی انگریزی میں عرض کرتا ہے، کوئی ہندی زبان میں عرض کرتا ہے۔ لوگ جو ہے اپنی اپنی زبانوں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اتنی بلند ہے کہ سب کی بولیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور سب کی فریاد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسی بلندی، اور کبھی آپ جو ہے وہ غور کریں کہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے سامنے دیہاتی بیچارے جو سندھی ہی بولنا جانتے ہیں، سرائے کی تو سرائے کی وہ اپنے من میں اپنی بولی کے اندر حضور علیہ السلام سے عرض کر رہے ہوتے ہیں، اپنا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور حاجتیں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سب کی بولیاں بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سب کی جولیوں کو بھی بھر ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت انسان کو جو ہے وہ علم کے ذریعے جو ہے وہ بلندی عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے گا، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس بات کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں، زندگی بھر جو ہے یہ عقیدہ
اور یہ ہمارا ایمان یہ آپ کو کام آئے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کے بعد اللہ نے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا۔ لیکن انسان کے اندر کمال کیا رکھا کہ اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، ساری مخلوقات پر اسے شرف اور بزرگی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں سے بھی انسان کو بلندی عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا وہ کس بنا پر عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عقل و شعور رکھا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اللہ نے نفس نہیں رکھا۔ یہ نفس جو ہے ہمیں خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس ہے ہمیں رات کو سلاتا ہے، یہ نفس ہے ہمیں تھکن بھی چڑھا دیتا ہے، یہ نفس ہے ہمیں کھانے پینے کی طرف راغب کرتا ہے، یہ نفس ہے ہمیں شادی کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ نفس ہے ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفس پیدا نہیں کیا، صرف جو ہے عقل و شعور پیدا کیا۔ اور جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نفس پیدا کیا، لیکن عقل و شعور جو ہے ان میں پیدا نہیں کیا۔ یہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ترہ امتیاز عطا کیا کہ اس کے اندر اللہ نے عقل و شعور کو بھی پیدا کیا، اس کے اندر اللہ نے نفس کو بھی پیدا کیا۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر انسان جو ہے عقل و شعور ہونے کے باوجود، نفس ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے بچتا رہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے میں اگر وہ لگ جائے تو فرمایا پھر وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا۔ اور اگر وہ عقل و شعور اور نفس ہونے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، وہ گناہوں کی طرف بڑھتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روح گردانی کرے، تو فرمایا پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت انسان کو اللہ نے فرشتوں پر بھی اشرف اس لیے رکھا کہ اللہ اکبر، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ نفس عطا نہیں کیا، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، وہ طیب و طاہر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس بھی عطا کیا، خواہشات بھی عطا کی، اور عقل و شعور بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسے دیا۔ تو میں جو عقیدے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جسے آپ نے، ہم نے، سب نے یاد رکھنا، وہ مرتبے کے اعتبار سے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، وہ ایک عظیم ذات ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ سب سے اعلیٰ رب ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ اپنی شان میں یکتا۔ پھر آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کس کا مرتبہ اور مقام مخلوق میں؟ اللہ اکبر۔ رب کریم کی ذات کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا مقام اور مرتبہ بلند اور بالا ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل اور اعلیٰ؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس میں رسول بھی شامل ہے۔ میں نے انبیاء کرام اس لیے کہا کہ رسول بھی نبی ہی ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اکبر، ہر نبی جو ہے یہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول یہ نبی ضرور ہوتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جمع یہ حضور علیہ السلام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے مخلوق میں عالی مرتبت کون؟ 4 فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے جنہیں ملائکۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا شان اور مرتبہ اللہ نے جو ہے انہیں عطا کیا۔ تو یہ 4 فرشتے، اور 4 فرشتوں کے بعد کائنات میں کون افضل ہے؟
اللہ اکبر، 4 فرشتوں کے بعد، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے جو ہے وہ ترتیب اپنے ذہن میں جمع لینی کہ سب سے پہلے مخلوق میں حضور علیہ السلام کا مرتبہ، حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام جو 1,24,000 کم و بیش دنیا میں تشریف لائے ان کا مرتبہ، اور اس کے بعد 4 فرشتے، سب نہیں صرف 4، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو سید کہلوانے والے بھی آپ جانتے ہیں اس وقت گمراہیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گدی نشین جو ہے وہ کس طرح گمراہیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے دام فریب میں مت آئیے گا کہ حضرت علی کا مرتبہ یہ ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہے، یہ آپ کو میٹھا زہر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بعض جو ہے وہ ایسے ایرانی فنڈ پر پلنے والے ایسے بھی مولوی جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے سیاسی خلیفہ، حضرت علی حضور کے باطنی خلیفہ، یہ سب جو ہے یہ چنڈو خانے کی گفتگو ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بکواس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ظاہری خلیفہ بھی ہے، باطنی خلیفہ بھی ہے، سب سے بڑے غوث بھی وہی ہے، سب سے بڑے قطب بھی وہی ہے، سب سے بڑے ابدال بھی وہی ہے، سب سے بڑے مرشد بھی یہی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، آپ سبع سنابل حضرت علامہ عبد الواحد بالغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھیے، اس میں آپ نے واضح لکھ دیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مرشد کامل ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور حضور کا اگر کوئی مرید کائنات میں افضل اور کامل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، اور یہ نعرے کو آپ بالکل پیچھے ڈال دیں جو یہ کہتے دمادم مشق قلندر، ایسے سٹے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں چرس اور بھنگ کے اندر، ایسے جیسے اپنا ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ دمادم مشق قلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادم مشق قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، اور عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ اور یہ ہم نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ امت کو ترتیب عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تم جو ہے وہ مرتبے بانٹو گے، تم بتاؤ گے علی کا مرتبہ کتنا ہے، عثمان کا کتنا؟ نہیں، ہم نے نہیں بتایا۔ سنیے حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد سب سے افضل اور اعلی، سب سے عظیم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دور رسالت میں بھی ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی بھی صحابی کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ آپ کو اپنے فریب کے اندر ایسے گھما کر جو ہے وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ان کے فریب میں مت آئیے گا، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، اپنے نام کے ساتھ سید اور جیلانی لکھتا ہو، نہیں، جو یہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم، علی کا بڑا، سمجھ جائیے کہ گمراہ ہے، یہ بے دین ہے، لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا۔ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی یہ ثابت کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی عظیم اور روحانی ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو یہ تو ضمناً بات نکلی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں،
اپنی اولاد کو بھی رات کو بستر میں جا کر ادھر ادھر کی موبائل میں کہانیاں لگا کر نہ سنایا کریں، ادھر ادھر کے موبائل ٹھوک کر میوزکوں میں نہ لگائیں۔ اپنے بچوں کو بھی رات بستر میں یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عظیم مرتبہ حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کے بعد 4 فرشتے، اور 4 فرشتوں کے بعد کائنات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ یہ سب سے بلند ہے، وہی ہمارے پیشوا ہیں، وہی ہمارے جو ہے وہ عظیم رہبر ہیں۔ تو یہ سب اپنی اولاد کو آپ بچپن میں سکھائیں گے تو انشاءاللہ جوان ہو کر بڑھاپے میں جا کر آپ کی اولاد جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ پھر رب کریم فرماتا ہے ثم صورناکم، اور پھر تمہارے ہم نے نقشے بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں ان کی پیٹھ سے نکالے گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کیا، پھر آپ کی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رب کریم نے پیدا کیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھ دی تھی۔ حضرت بی بی حوا بڑی حسین و جمیل، بتائیے رب کریم نے جسے پیدا کیا اس کے حسن و جمال کی کیا بات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جب حضرت بی بی حوا پر پڑی تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں اس سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حوا سے کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے جو کہ خاص طور پر تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اور دوسری کتابوں میں بھی اسے بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اس عورت سے میرا نکاح کر دے، حضرت حوا سے، تو رب کریم نے فرمایا اے آدم تجھے مہر ادا کرنا پڑے گا۔ مولا مہر کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتا ہے آدم تو میرے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیج۔ ارے تو یہ درود بھیجے گا یہ تیرا مہر ہوگا، اور میں فوراً جو ہے تیرا نکاح حضرت حوا سے کر دوں۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب نکاح کے بعد اللہ اکبر عزیزان گرامی وہ تو معاملہ جو ہے بہت آگے چل کے ہوا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ثم صورناکم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چونٹیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بچوں کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہارے باپوں کی پیٹھ میں پیدا کیا، پھر تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر صورت بخشی۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو پیدا کیا ہوگا۔ کوئی کہے کروڑوں پیدا کیے، میں کہتا ہوں کم ہے۔ کوئی کہے اربوں پیدا کیے، میں کہتا ہوں کم ہے۔ کوئی کہے خربوں پیدا کیے، میں کہتا ہوں کم ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بڑے بڑے مصور تصویریں بنانے والے جو ہے اس زمانے کے اندر گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ہے تصویر کے جو ہے وہ بناوٹ کرنے والے پیدا ہوئے۔ ارے ان سے پوچھئے کہ تم نے کتنی تصویریں بنا سکی، تم نے کتنی تصویریں بنائی ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے 5 10 20 40 100 50، اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ تصویریں نہ بنا سکے۔ یعنی تصویر بنانے والا بھی جو ہے وہ اپنا قلم رکھ دیتا ہے کہ اتنی تصویریں مختلف صورتوں میں ہم بھی نہیں بنا سکتے، لیکن میرے مولا کی شان دیکھیے کہ اربوں خربوں سے بھی زیادہ مولا نے جو ہے وہ انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا۔ ہر انسان کو
دوسرے سے مختلف پیدا کیا. آپ بتائیے اگر سب ایک جیسے انسان ہوتے تو کوئی کیسے پہچانتا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا دوست ہے؟ ہم پہچان ہی نہ سکتے. یہ اللہ کی شان دیکھیے, اس کی قدرت کے کرشمے دیکھیے, اور اش اش کر اٹھیے اس کی ذات پر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے کہ اس کی شان کتنی بلند ہے کہ کوئی مصور اتنی تصویر نہیں بنا سکتا جتنی میرے رب نے جو ہے بے حساب جو ہے انسانوں کو مختلف صورتوں میں پیدا کیا. اور میرے مولا نے کیسے جو ہے وہ شان سے جو ہے وہ پیدا کیا کہ سب جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پہچان بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت آپس میں ملتا ہو, کوئی اس کے اندر شباہت پائی جاتی ہو, ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اربوں خربوں انسان ایسے پیدا کیے کہ جو ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ بلندی نظر آتی ہے, اس کی قدرت کے کرشمے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کی شان جو ہے وہ کتنی بلند و بالا ہے. عزیزان گرامی اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب دیکھیے انسان کو اللہ نے سب سے پہلے شرف عطا کیا علم سے. حضرت آدم فرشتے مان گئے کہ واقعی مولا تو نے جس ہستی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ بہت بلند ہے, اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ. اب جب رب کریم نے فرمایا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اے فرشتوں اب میرے آدم کو تم سجدہ کرو. سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہی تعظیمی سجدے میں چلے گئے. یہاں یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا, وہ سجدہ تعظیمی تھا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ یہ جائز تھا, حالانکہ اس امت کے اندر تعظیمی سجدہ حرام ہے. اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرے تو وہ کفر ہے. الحمدللہ اس امت میں کوئی بھی ایسا نہیں. لوگ الزام لگاتے تھے کوئی بھئی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گیا, کوئی یوسف شاہ غازی کے مزار پر گیا, کوئی نوری شاہ کے یہاں گیا, اور بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اسے خبر نہیں ہے دین کی, وہ جا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسے سجدے میں پڑ گیا تو پیچھے جو ہے وہ مولوی جو ہے ایسے توپ چلاتا ہے شرک شرک. ارے میں نے کہا بے وقوف آدمی تو ذرا سوچ تو صحیح کہ یہ سجدہ کون سا کر رہا. ایک تو اسے بیچارے کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, یہ گاؤں دیہات سے بیچارہ جو ہے وہ آیا ہے, اب اس کو پکڑ کر پوچھو ارے بھائی سائیں کیا ہوا, کیا سمجھ کر سجدہ کیا؟ کہنے لگا اسے جو ہے اللہ کا پیارا سمجھ کے سجدہ کیا, اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے. اچھا سائیں آپ نے اسے خدا سمجھ کے سجدہ کیا؟ تو کہنے لگا استغفر اللہ, کوئی خدا کی قبر ہوتی ہے کیا؟ خدا کیا دنیا سے رخصت ہوتا ہے کیا؟ خدا کو کبھی جو ہے وہ موت آتی ہے کیا؟ اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر رکھا جاتا ہے؟ نہیں نہیں, اتنا تو میں جو ہے جاہل آدمی بھی جانتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا پیارا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اس گاؤں دیہات والے نے بھی جو ہے وہ تعظیمی سجدہ کیا, سجدہ عبادت نہیں کیا. تو اب حکم کیا لگے گا؟ اس نے تو پیچھے والے نے تو شرک کی توپ لگا دی, لیکن حقیقت میں وہ حرام کا مرتکب ہوا, وہ مشرک نہیں ہوا. اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. جب دیکھو شرک کی توپیں نہیں چلانی چاہیے, جب دیکھو بدعت اور حرام کی توپیں جو ہے وہ نہیں چلانی چاہیے. اور یہاں ایک بات اور بھی میں یاد
آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ کلپ بن کر آگے کی طرف چلا جائے۔ 13 ربیع الاول شریف کو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کئی ایسے کلپ چلے۔ کون سے کلپ چلے؟ کلپ یہ چلے کہ عید میلاد النبی جو ہے اس کے اندر کیسی کیسی خرافات ہوئی، یہ بتایا گیا۔ یہ دیکھو 12 ربیع الاول کے دن جو ہے عورتیں سڑکوں پر جو ہے ایسے دوڑ رہی ہیں۔ یہ دیکھو 12 ربیع الاول شریف کے دن جو ہے لوگ رقص کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو 12 ربیع الاول شریف کے دن لوگ لنگر کو ایسے پھینک رہے ہیں۔ یہ دیکھو 12 ربیع الاول کے دن لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ دیکھو 12 ربیع الاول کے دن جو ہے کس طرح جو ہے گناہوں کا بازار گرم ہے۔ تو یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم سمیت جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، یہ الحمدللہ آپ لوگ گواہ ہیں، اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے بیانوں میں، گھروں میں، محفلوں میں جا کر ہمیشہ یہ ہم کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناؤ، لیکن اس دن خواتین کا سڑکوں پر آنا یہ جائز نہیں ہے، بے پردہ گھومنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس دن جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں رزق ملا اس رزق کا پھینکنا یہ جائز نہیں ہے، تالیاں بجانا یہ جائز نہیں ہے، موسیقی کی دھنوں میں نعت سننا یہ جائز نہیں ہے، بینڈ باجے بجانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی نمازوں کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اپنی جماعتوں کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب ناجائز کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ سب جو ہے اس مبارک دن کے اندر شامل ہو گئے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں اس سے بچتے رہو، یہی پیغام ہم دیتے رہے، یہی پیغام جو ہے ہم نے پہلے دن سے اور اب بھی ہم دیتے ہیں کہ ان سے بچا جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی جاہل لوگ، ہماری بات کو نہ سمجھنے والے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام غلط ہے۔ الحمدللہ حضور کا میلاد منانا یہ برکت کا باعث۔ اب بھی ہم اللہ کے گھر میں یہی کہیں گے کہ اگر مسجد کے باہر شراب بک رہی ہے تو اہل محلہ کیا کریں گے؟ مسجد کو شہید کر دیا جائے کہ مسجد کے باہر گلستان غوثیہ مسجد کے باہر شراب بک رہی ہے تو مسجد کو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی، مسجد کا اس میں کیا قصور ہے؟ شراب کی دکان کو ختم کیا جائے، اس کی بوتلیں نکال کر باہر پھینکی جائے۔ اگر کسی کا جو ہے عزیزان گرامی کوئی بھی گھر ہو، اس گھر کے نیچے کوئی جوئے کا اڈا ہو تو کیا وہ اپنے گھر کو مسمار کر دے گا؟ کیا وہ اپنے گھر کو توڑ پھوڑ کر دے گا؟ نہیں نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جوئے کے اڈے کو ختم کیا جائے، یہ گناہوں کے کام کی جگہ کو ختم کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا اگر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی خرافات ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہے، بے پردہ آتی ہے، لنگر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، اگر ڈھول تماشے ہوتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے۔ میلاد مصطفیٰ صحیح ہے، حضور کا میلاد منانا صحیح ہے، ان کاموں کو ختم کیا جائے۔ اور عزیزان گرامی یہ ساری ویڈیو دکھا کر آپ بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، میں بھی عقل و شعور رکھتا ہوں، آپ بھی اسی منہ سے کھاتے ہیں، میں بھی اسی منہ سے کھاتا ہوں، کوئی ناک سے نہیں کھاتا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں یہ خرافات دکھانے کے لیے نہیں، یہ معاذ اللہ لوگوں کو میلاد سے دور کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے کہ لوگ اس میلاد پاک سے دور ہو جائیں، لوگ حضور علیہ السلام کا میلاد نہ منائیں، لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد سے محبت نہ کریں۔ یہ دشمن کی سازش، یہ حضور کے میلاد سے بغض رکھنے والوں کی سازش۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ شیطان کا جال ہے، اس کا وار ہے، اس سے بچیے۔ اور کوئی ویڈیو دکھائے تو یہ کہہ دیں کہ یہ کام غلط ہیں، الحمدللہ میلاد مصطفیٰ جائز اور صحیح ہے۔ یہ عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ 13 ربیع الاول شریف کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی موبائل کے اندر واٹس ایپ میں، یوٹیوب کے جو آپ کے جو ہے دوسرے تیسرے جو بھی آپ کے جو ہے وہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہوگا کہ دیکھو یہ خرافات ہوئے۔ تو میں آج بھی ان خرافات کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں، لیکن میلاد مصطفیٰ یہ جاری رہے گا۔ اور کتنی پیاری بات کسی نے کہی، اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل
سنت و جماعت کی کہ جو شاعر نے اس شعر میں جو ہے وہ بیان کیا، کہا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے انشاءاللہ، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اس میں جو غلط چیزیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، خرافات کو ختم کرنا چاہیے۔ ایسی مبارک چیز یہ ختم کبھی نہیں ہوگی، کتنی ہی کوشش کرو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے رب نے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا، محبوب یہ بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اپنے جتنے نٹ ہے وہ ٹائٹ کر لے، یہ کرتے رہیں، تیرا رب تیرے ذکر کو بلند کرتا رہے گا، تیرا رب جو ہے تیرے ذکر کو بلندی عطا فرمائے گا۔ رب کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا